معاشرتی زندگی یعنی سوشل لائف کیسے بہتر بنائی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور سارے درود و سلام نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اور آپ کی آل اور اہل بیت پر، اصحاب رسول پر اور تمام اہل ایمان پر۔ انسان دنیا میں وہ واحد مخلوق ہے جسے تمام جانوروں اور جانداروں کے مقابلے میں ایک اچھی معاشرتی زندگی بسر کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ انسان کی ساخت ہی کچھ ایسی ہے، اس کی ذہنی کیفیات، اس کے جذبوں کی دنیا، اس کے احساسات کا جہان دیگر تمام مخلوقات سے مختلف ہے۔ جو چلنے پھرنے والے چوپائے، درندے، پرند میں سے پرندے اور حشرات میں سے کیڑے مکوڑے، جتنی بھی اس طرح کی مخلوق جاندار پائی جاتی ہیں، ان میں پہچان کے طور پر ایک بڑی پہچان نر اور مادہ کی ہے، مذکر اور مؤنث کی ہے۔ لیکن انسان کی یہ والی پہچان بالکل ایک مختلف انداز میں بتائی گئی ہے۔ انسان کو یہ نہیں سکھایا گیا کہ یہ مرد ہے اور یہ عورت ہے، بلکہ انسان کو یہ سکھایا گیا ہے کہ یہ جو مرد ہے یہ مختلف کیفیات میں اور مختلف حیثیتوں میں تمہارے سامنے ہونا چاہیے۔ یا یہ باپ ہوگا، یا یہ باپ کے مختلف رشتوں کے ساتھ پہچانا جائے گا، یا یہ بھائی ہوگا، یا یہ بیٹا ہوگا، اور اسی طریقے سے وہ مختلف رشتے جس میں کوئی مرد ظاہر ہو سکتا ہے اور اس کی وہ پہچان ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے عورت کو عورت کے طور پر نہیں بلکہ ماں کے طور پر، بیٹی کے طور پر، بہن کے طور پر، اور اسی طریقے سے عورت کی مختلف جو پہچانیں ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے انسانی معاشرے کی ایک پہچان بتائی جاتی ہے۔ اور انسانوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم ان تعارفوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے معاشرے کی زندگی کو آباد بھی کرو اور اسے ترقی بھی دو۔ جیسے جیسے انسان ان رشتوں کی پہچان اپنے اندر بہتر بناتا ہے، اس کی زندگی بہتر بننا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے وہ ان رشتوں کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے، ویسے ویسے اس کی زندگی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ان رشتوں کے حوالے سے ان کے باہمی تعلقات کیسے ہونے چاہیے، ان کے آپس کے معاملات کس طرح کے ہونے چاہیے، ان تفصیلات کو جاننے سے پہلے ایک بنیادی بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے کچھ اصول ایسے بتائے ہیں جو ان تمام رشتوں کے لیے مشترک ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں ان کی پہچان کرنی چاہیے اور ان کا لحاظ کرنا چاہیے۔ انسانی معاشروں میں سب سے بڑی پہچان وہ اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی شعور میں عزت کو اور احترام کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ یہ انسان ہی ہے کہ جس کی عزت کو اور جس کے احترام کو ذرا سی ٹھیس پہنچے تو باقی تمام لذتیں ختم ہو جاتی ہیں، ساری محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، سارے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں۔ حیوانات سے بالکل ایک مختلف جہان، ایک مختلف انداز کی دنیا۔ کسی بھی حیوان کو بھوک لگے اسے صرف بھوک کا احساس ہوتا ہے، اور وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے کسی بھی طریقے سے اپنی خوراک حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر کوئی اس کی خوراک دینے والا اسے گالی دے، اسے اذیت پہنچائے، اس کی بے عزتی کرے، تو اسے اس بات کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اسے اگر احساس ہوتا ہے تو صرف اور صرف اس بھوک کا کہ جو اس وقت اس کے اندر موجود ہے۔ وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے اپنی خوراک کسی بھی طریقے سے حاصل کر کے اسے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ایک باشعور انسان اگر بھوکا ہو یا پیاسا ہو یا اسے کوئی حاجت ہو، لیکن کوئی دوسرا انسان اس کی بے عزتی کر کے اس کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کرے، اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرے،
تو وہ باشعور انسان اپنی ضرورت کو روک لے گا، اپنی حاجت کو روک لے گا، لیکن اپنی بے عزتی اور اپنے احترام میں جو کمی جو کی گئی ہے اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو پہلی بنیادی بات جو سکھائی ہے وہ ہے ایک دوسرے کا احترام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن انسانیت ہیں، تمام مخلوقات کے ساتھ محبت کرنے والے ان کے محسن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، دوسروں کی خواتین کی عزت کیا کرو تاکہ دوسرے لوگ وہ تمہاری خواتین کی عزت کریں۔ میں اگر کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی، کسی کی ماں، کسی کی بہن کی عزت نہیں کرتا تو پھر جان لیجئے اس زمین کا ایک اصول عمل اور رد عمل کا ہے۔ یہ عمل اور رد عمل کا اصول صرف اشیاء کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، بلکہ معاملات کے ساتھ بھی وابستہ ہے، رویوں کے ساتھ بھی وابستہ ہے۔ اگر میری زبان سے، میرے کام سے، میرے کردار سے کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی، کسی کی ماں وہ محفوظ نہیں ہے اور میں نے اس کی عزت کو، احترام کو نقصان پہنچایا ہے، تو پھر یقیناً یہ نقصان پلٹ کے میری طرف بھی آ سکتا ہے۔ پھر میرے خاندان اور میرے گھر کی خواتین وہ بھی ان مشکلات کا شکار ہو سکتی ہیں۔ اس لیے احترام اور عزت، اس کو بہت ہی بڑی اور بنیادی اہمیت دی گئی ہے۔ یہ احترام اور عزت تمام مرد و زن کے لیے ہے۔ تمام مردوں نے مردوں کی عزت بھی کرنی ہے اور احترام بھی کرنا ہے۔ تمام مردوں نے عورتوں کی عزت اور احترام کا خیال بھی کرنا ہے۔ اسی طریقے سے تمام عورتوں نے ساری عورتوں کی عزت اور احترام کا خیال رکھنا ہے اور مردوں کی عزت اور احترام کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اس طریقے سے ایک دوسرے کی عزت اور احترام کا خیال رکھتے ہوئے ایک اچھی زندگی کا آغاز کیا جا سکتا ہے، اور پھر رشتوں کے اندر بھی یہی احترام اور عزت آگے بڑھتی ہے۔ میاں کو بیوی کی عزت کا خیال رکھنا ہے اور بیوی کو میاں کی عزت کا خیال رکھنا ہے۔ ماں باپ کو بچوں کی عزت اور ان کے احترام کا خیال رکھنا ہے اور بچوں کو اپنے ماں باپ کی عزت اور ان کے احترام کا خیال رکھنا ہے۔ ایک پڑوسی کو اپنے دوسرے پڑوسی کی عزت اور احترام کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے برعکس اسی طریقے سے دوسرے پڑوسی کو بھی دوسرے کی عزت اور اس کے احترام کا خیال رکھنا ہے۔ دیکھیے، جس قوم میں عزت اور احترام کا احساس ختم کر دیا جائے وہاں اخلاقی برائیاں وجود میں آتی ہیں، اور یہ اخلاقی برائیاں انسانوں کے معاملات کو بگاڑ دیتی ہیں۔ جن معاشروں میں گالی دینا ایک عام چلن ہو جائے، یقیناً ان معاشروں میں لڑائی جھگڑا، عزت، جان، مال کو نقصان پہنچانا، یہ والی باتیں عام ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور گالی کے اعتبار سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، اے لوگو، اپنے ماں باپ کو گالی مت دیا کرو۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ایسا کون بدبخت ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو جواب میں وہ تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا۔ اور یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ اگر کوئی طاقتور آدمی، کوئی بڑا آفیسر، کوئی بڑا فرد جو ہے وہ اپنے ماتحت اور چھوٹے فرد کو گالی دیتا ہے، اس پر اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے، اور اپنے طور پر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں چونکہ زبردست ہوں اور میں اس کا سربراہ ہوں، یا میرے پاس طاقت زیادہ ہے، قوت اور اختیار زیادہ ہے، اور یہ میرا نوکر ہے، میرا پابند ہے، اس لیے میرے اس غصے کی بنیاد پر یہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حالانکہ یہ گالی دینے والا شخص، یہ برا بھلا کہنے والا شخص، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کا عہدہ، اس کا مال، اس کا رتبہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اسے یہ بھول ہوگی کہ یہ کمزور آدمی اور غریب آدمی اس کی گالی کا جواب نہیں دے گا۔ اگر وہ فوری طور پر جواب نہیں بھی دیتا تو اپنے گھر جا کر اس سے کئی گنا زیادہ اس کو گالیاں دے گا،
اسے برا بھلا کہے گا، اس کے لیے بد دعائیں اس کے دل سے نکلیں گی، اور بالآخر اس فرد کو کہ جس نے پہلے گالی دی تھی اور جس نے پہلے اس انسان کی بے عزتی کی تھی، اسے لازماً کسی نہ کسی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لیس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذی، ایک مومن نہ کسی پر لعنت ملامت کرتا ہے، نہ کسی کو طعنہ دیتا ہے، نہ بد زبانی کرتا ہے، نہ گالم گلوچ پر اترتا ہے، کیونکہ ایک مومن کی یہ علامت نہیں ہے۔ ایک مومن بہت ہی ہمبل، عزت بنانے والا، عزت کا خیال رکھنے والا اور عزت کمانے والا شخص ہوتا ہے، جس کو اپنی عزت کا پاس نہیں، اپنے ماں باپ کی عزت کا پاس نہیں، اپنے بہن بھائیوں کی عزت کا پاس نہیں، یقیناً وہ دوسروں کی عزت کو نقصان پہنچانے میں یہ خرابی کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ایک غلط فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں نے اگر کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ جناب، بہت فرق پڑتا ہے۔ یہ جو آپ نے کسی دوسرے کی عزت کو نقصان پہنچایا ہے، یہ لازماً پلٹ کے ایک نہ ایک روز آپ کی عزت کو نقصان پہنچانے کا سبب بن جائے گا۔ اس وجہ سے معاشرتی زندگی کی پہلی بنیاد عزت کرنا ہے، عزت کروانا ہے۔ عزت کرو، عزت کرواؤ، اور اپنے دل میں ایک راحت، اطمینان اور چین محسوس کرو۔ انسان اندر سے مطمئن ہو، اس کا دل مطمئن ہو، تو اس سے زیادہ خوش قسمت انسان اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ دوسروں کی عزت کرو اور اپنی عزت بنانے کا اہتمام کرو۔ یہ ایک مسلم اور انسانی معاشرتی زندگی کی پہلی بنیاد ہے۔